اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 سے 252 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر صبر کو انڈھیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم مضبوط کر دیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے اس کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور جناب داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کر دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور انہیں سکھایا جو وہ چاہتے تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرے لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو البتہ زمین فساد سے بھر جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو جہان والوں پہ بہت فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہ چند ایک لوگوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا لشکر، جن کے ہمت جمع ہے اور حوصلے بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے، اور وہ تعداد کی کمی اور اس کے ساتھ سفری مشکلات اور مصائب، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ کمال درجے کا یقین، توکل اور بھروسہ ہے اس کے اوپر، اور انہیں یقین ہے کہ ہمارا کام ہے صبر کے ساتھ اس کے حکم کو بجا لانا، اور وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے نا، بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور شیطانی باتیں مایوسی والی اس کا اظہار کرتا ہے نہیں ہو سکتا ایسے، تو پھر نہیں ہوتا ایسے۔ اب ان کی سوچ اور نظریہ آپ نے جان لی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ جالوت کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا۔ ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جالوت اس قدر مضبوط اور ہم اس قدر نحیف اور کمزور اور تعداد میں بھی کم، ظاہری جتنے تجزیہ نگار کہہ لیں یا جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، حالت کو دیکھ کے فیصلہ ایک ہی بن رہا ہے کہ یہاں مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، مقابلے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اب کیا ہے کہ جان جانی جانی ہے، لیکن ان کے عزم کو دیکھیے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، آج زخم آئیں گے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، پریشانی ہوگی، جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کا انداز کیا ہے کہ اللہ آج ہم پہ نا صبر کو انڈیل دے۔ افریق کسے کہتے ہیں؟ کسی برتن کو انڈیل دینا، صرف صبر دے نہیں بلکہ فرمایا آج جتنا صبر ہو سکتا ہے نا، کوئی کر سکتا ہے، وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ صبر یہ ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے،
جس کو عطا کر دی جائے، وما اوتی احد خیر من الصبر، کہ یہ جو صبر والی نعمت ہے جس کو دے دی جائے، اس کو بہت بہترین دنیا کی چیز عطا کر دی گئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے صبر کا سوال کیا، وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ کافر قوم ہے، ہم تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، ہماری مدد فرما۔ تو اب یہ دعائیں، یہ انداز، یہ طریقہ، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین اور توکل کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر پھل نہ دے دنیا آخرت میں، یہ اصول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کی تعداد، ان کا لشکر، ان کے پاس اسلحہ، ساز و سامان، یہ ساری چیزیں فتح کا تقاضا نہیں کرتی تھی، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بڑوں کو شکست اور بڑے کمزوروں کو کیا کر دیتا ہے، فتح عطا کر دیتا ہے۔ وہی چیز ہوئی نا جو انہوں نے کہا تھا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹی جماعت بڑی پہ غالب آ نہیں سکتی دنیاوی اعتبار سے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو پھر غالب آ جاتی ہے۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ شکست ان چیزوں کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی، تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے ایک بڑے لشکر کو بھی کیا کر دیا، شکست فاش دے دی اس کو۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور اسی لشکر کے ایک سپاہی جناب داؤد علیہ السلام تھے، ابھی ان کو نبوت اور رسالت نہیں ملی ہے، ایک عام سپاہی کی طرح یہ شامل تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جو مخالف سمت کا جو سپہ سالار تھا جالوت، اس کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کی وجہ سے ایک پوری دھاک اور معروف ہوئی یہ بات کہ ایک داؤد ایک عام سے سپاہی نے کیا کر دیا، ان کے سب سے عظیم کمانڈر اور ان کا جو سپہ سالار ہے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو بھی نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کر دی۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والے تھے زبور کی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی خوبصورت آواز بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بادشاہت بھی عطا کی۔ اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام، وہ ان سے بھی زیادہ بڑے بادشاہت اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، اور ان کو ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تو انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد وہ کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی کہ اب دوبارہ اس طرح کا بادشاہ مضبوط ترین اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے مضبوط ترین اور سب سے بہترین اس دنیا کے جو حکمران گزرے ہیں وہ کون ہیں؟ جناب سلیمان علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی۔ اور یہاں بھی وہ لوگ کہ جن کو بادشاہت سے تھوڑی سی چڑ ہے کسی اور چیز کی وجہ سے، کسی اور شیطانی وسوسے کی وجہ سے وہ اس کی ہمدن مخالفت کرنے والے ہیں، تو در حقیقت وہ قرآن کے مزاج کو بھی سمجھنے والے نہیں ہیں، وہ اس سے بھی بالا تر ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ ایسی عقل پرستانہ اور جاہلانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسا فتویٰ کہ بسا اوقات وہ صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے انقلابی ہیں۔ تو بادشاہت جس طرح یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، آج کل کے دور میں ایک فتنہ بپا ہے، تو یہ بات بڑی واضح سی ہونی چاہیے کہ پہلے ذکر کرنے کے بعد دوبارہ مکرر اس کو ذکر کرنا یہی مقصد کہ خلافت بھی یہ نظام حکومت اسلامی ہے اور بادشاہت بھی حکومت یہ بھی نظام اسلامی ہے، یہ طرز حکمرانی جو ہے یہ بھی اسلامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت یعنی نبوت اور رسالت بھی دے دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو ہم چاہتے تھے جناب داؤد علیہ السلام چاہتے تھے وہ چیزیں اور وہ علم ان کو سکھا دی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، آگے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے لڑانے کا مقصد
کیا، حکم کیا ہے، کیوں دیا گیا تمہیں حکم جہاد کا؟ اگر ایسا نہ ہو، اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ دور کرتا ہے، یعنی برے لوگوں کو بعض اچھے لوگوں کے ذریعے اللہ ختم کرواتا ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ساری کی ساری زمین فساد سے بھر جائے۔ شیطان ہے نا، وہ باقی رہے گا اور اس نے قیامت تک بہکانا ہی بہکانا ہے۔ اب جو شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، اب صاف سی بات ہے، اب شیطان اگر اس کے پاس قوت و طاقت آتی ہے تو اس کو بھڑکائے گا، وہ ظلم و زیادتی کرے گا۔ آج دیکھ لیں گے کہ ایک برے آدمی کے پاس جب لگام آتی ہے، اب برا آدمی جب قوت و طاقت میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی برائی کو پھیلاتا ہے نا، اپنے جو ناجائز اور غیر شرعی اور ظلم پر مبنی چیزیں ہیں ان کو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک موٹی سی مثال ہے نا، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موسیٰ کی صورت میں رکھا اس کے مقابلے کو، اس کو دیر کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول، اس لیے کہا گیا کہ یہ جہاد جاری رہے گا قیامت تک۔ وجہ کیا ہے کہ جب برے لوگ ہوں گے، وہ موجود رہیں گے تو وہ فساد سے باز نہیں آئیں گے، تو لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اور جب تم ایسا نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا؟ وہ برے لوگ غالب آ جائیں گے، پھر صلی اللہ علیکم ذلہ، پھر تم سے ذلت دور نہیں ہو سکے گی، اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا اور برے شخص کو کیا ہے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو جہانوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ اب فضل کیا ہے؟ اب یہ فضل نہیں ہے کہ ایک شخص جو برا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور اس کے شر سے آگے ہزاروں بچ جائیں گے۔ ایک شخص کو ختم کر دیا، اب حدود اللہ کے اندر یہی خیر ہے نا، ایک شخص نے قتل کیا، اس کے جواب میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرے کو ہمت نہیں ہوگی کہ قتل کرے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب جب اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اس کو مارے گا، اور یہ نسلوں سے آگے کئی نسلوں تک یہ دشمنیاں چلتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک فساد فی الارض کا مرتکب ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو علل اعلان سولی دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اس ایک شخص کو نشان عبرت بناؤ گے تو بہت سارا معاشرہ اس کے ظلم سے بھی بچ جائے گا، اور کوئی دوسرا اس طرح سوچے گا بھی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس طرح ظلم و زیادتی کرنی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا یا جہاد کو جاری نہیں رکھا جائے گا، تو پھر اس طرح کے جو باغی قسم کے لوگ ہوں گے وہ مضبوط ہوں گے، وہ آگے بڑھیں گے اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں پر غالب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فسادیوں کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، وہ کرے گا، لیکن کرنا کس نے ہے؟ وہ انسانوں سے کروائے گا، یہ لوگوں کے ذریعے کروائے گا۔ اللہ کون کے ساتھ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بڑا ظالم اللہ، یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے نا، نکلیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، یہ کام کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اور اللہ انسانوں کے ذریعے، اچھے انسانوں کے ذریعے برے انسانوں کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ یہ اصول دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے معاشرے پہ کہ برے لوگوں کو ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ اچھے لوگ ہوں۔ تو تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، آگے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ اب یعنی ہزاروں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ صاف سی بات ہے، وحی کے علاوہ تو یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ تو فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ یہاں یہ بھی واضح ہوئی کہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سابقہ واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، نہ آپ وہاں موجود ہوتے تھے، نہ آپ وہاں حاضر تھے، نہ آپ اس بستی میں رہنے، مختلف الفاظ ذکر کیے نا، نہ آپ اس بستی میں رہنے والے تھے، نہ آپ کو ان کے بارے میں ہم نے وحی کی اور یہ وحی آپ نے آگے لوگوں کو سنا دی۔ تو عالم الغیب کون ہوا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انبیاء کرام نے جو سابقہ اقوام کے بارے میں یا آئندہ چیزوں کے بارے میں خبریں دی ہیں، وہ کس بنیاد پہ دی ہیں؟ وہ وحی کی بنیاد پہ دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا، انہوں نے آگے اس علم کو اور اس خبر اور اس آیت کو بیان کر دیا۔ تو یہ طرز اسلوب ہے، اور یہ عقائد کی اصلاح کے اعتبار سے یہ بڑی واضح سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے موافق ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی اہل اسلام ہیں اللہ ان کو متحد بھی فرمائے، اور عالم کفر کے خلاف تمام مسلمان جو برسر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔